سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں تصویریں رہتی ہیں، لیکن ہم تصویر نہیں بناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حضور تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے زندگی میں تصویر نہیں بنوائی، اس لیے ہم ان کے غلام بھی نہیں بنواتے ہیں۔ اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے شک ویڈیوگرافی بالکل جائز نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آئیڈیو بنا کر ہی اپنی باتیں زیادہ تر لوگوں تک پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری، ہمارا کام بھیجنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے سنیں یا نہ سنیں۔ حضرات محترم، کل ہم نے بات کیا تھا کہ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ چلیے اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق کی آج بات کر لیں، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں جن کہتے ہیں، جنات۔ جنات اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا نام ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ محبوب تم فرما دو کہ مجھے وحی ہوئی، کچھ جنوں نے پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہ آیت مبارکہ آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جنات بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا نام ہے۔ حضرات محترم، صاحب مصنف الحرامہ نے جنات کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے پیدا فرما کر ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جن کی شکل چاہے اختیار کر لے۔ اس مخلوق کا نام جن ہے۔ یہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے، یہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے جیتے مرتے، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ جن کے وجود کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جن ایک مخلوق ہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، لہٰذا جن کے وجود کا انکار در حقیقت قرآن مجید کے آیت کا انکار ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ جنات کے وجود کا بالکل انکار نہ کریں، بے شک جنات ہیں۔ اب آئیے آپ سے میں بات کروں کہ جنات اور فرشتوں میں فرق ہے۔ فرشتے بھی جو مخلوق ہے یہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے، جنات بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن فرق یہ ہے کہ فرشتے معصوم عن الخطا ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا، جس کام پہ لگا رکھا ہے وہی کام کرتے ہیں، اور جن اس میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جن کے لیے امکان ہے گناہوں کا، لیکن فرشتوں کے لیے امکان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کے وجود میں اور فرشتوں کے وجود میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ آئیے میں بتاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے ہے، نہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہے، ابلیس بھی اجنہ میں سے ہے۔ جناتوں کے سردار کا نام ابلیس ہے۔ حضرات محترم، اب اس کے بارے میں آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس لیے مردود بارگاہ الہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، اس نے تعظیم رسول نہیں کی۔ بعد میں جب وہ بات آئے گی تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، آج یہاں صرف ہم یہ بتائیں گے کہ ابلیس بھی جنات کے قوم میں سے تھا، جناتوں کا سردار تھا، اور شیطان بھی جنات میں سے ہوتے ہیں۔ آپ علامہ بدرالدین الرحمہ کی کتاب تعمیر ادب وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جنات شیطان کوئی الگ سے نہیں ہوتے ہیں، انہی شریر جنوں میں سے ہوتے ہیں جنہیں شیطان اور دیو کہا جاتا ہے، دیو اور شیطان کہا جاتا ہے، یہ بھی جناتوں کی قوم میں سے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، بہرحال ہم آپ کے سامنے اتنی باتیں ہم نے پیش کی
کہ ہمیں ضروری ہے کہ جنات کے وجود پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ہر آیت کو پروردگار عالم ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔